السلام علیکم. سو اس وقت ہم بات کرتے ہیں ای بے ریٹرنس کی. اور چونکہ ایز اے سیلر آپ کو ای بے پر ریٹرنس ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. بہت سارے ڈفرینسز اس میں آتے ہیں, کافی سارے پروس اینڈ کونس اس میں شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے ضروری ہیں ایز اے نیو سیلر. اور اگر آپ ایگزسٹنگ سیلر ہیں یا ایکسپیرینس ہولڈر ہیں تو ڈیفینیٹلی شاید کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو شاید آپ کو ہیلپ کر سکیں. تو اینی ویز, تو ریٹرن پالیسی جو ہم آفر کرتے ہیں عموماً 30 ڈیز آفر کرتے ہیں. 30 ڈیز منیمم اس لیے بھی رکھی جاتی ہے کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر بننے کے لیے آپ کو منیمم 30 ڈیز آفر کرنا ضروری ہے. اگر آپ 14 ڈیز آفر کر رہے ہیں تو ٹاپ ریٹڈ سیلر کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے پھر آپ اس میں نہیں آتے. ٹاپ ریٹڈ سیلر کی اور بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز ہیں, لیکن یہ ریٹرن والا ون آف دیم ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دو طریقے سے ریٹرنس ہوتی ہیں. یا تو ایک ریٹرن کے اندر کوئی ایسا ریزن ہو جس میں سیلر کا فالٹ ہو یا سیلر کی رسپانسبلٹی ہو, جس میں یا تو آئٹم غلط گیا ہے, آئٹم ڈیفیکٹو ہے, یا آئٹم ڈیمیجڈ ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی کلر کے غلط سے مراد یہ ہے کہ کوئی کلر چینج ہو گیا ہے, آپ نے کلر ایکچولی کسٹمر نے پرچیز کیا سلور اور آپ نے بلیک بھجوا دیا ہے, یا آپ کے سپلائر نے بلیک بھجوا دیا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہو جاتی ہے ایز اے سیلر کہ آپ اس کو ریٹرن ایکسیپٹ بھی کریں گے اور فل ریفنڈ بھی آفر کریں گے, اور ریٹرن شپنگ اور جو پہلے جانے کی شپنگ تھی اور ریٹرن شپنگ تھی وہ ساری شپنگ کی فیس بھی ایز اے سیلر آپ پے کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے. دوسرا اس کے اندر ایک ریزن اور بھی ہوتا ہے جو کہ بائر کہتا ہے یو چینج آئی چینجڈ مائی مائنڈ. تو اب چینج مائی مائنڈ کا ایک ریزن ہے, یا نو لانگر نیڈڈ ہے, یا ڈزنٹ فٹ کا ایک ریزن آتا ہے. ڈز ناٹ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ سائز جو ہے وہ فٹ نہیں ہوا. اب سائز فٹ نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے, تو اس کی ذمہ داری بائر پہ اس لیے چلی جاتی ہے کہ بائر کو چیک کرنا چاہیے تھا لسٹنگ کے اندر اور اپنی آئٹم کو پراپرلی, اور یا تو سیلر سے اسے پوچھنا چاہیے تھا پہلے, لیکن اس نے نہیں پوچھا یا نہیں پہلے وہ کیا, تو اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ بائر کی ہے. تو نو لانگر نیڈڈ یا چینج مائنڈ اور اس طرح کے جو ریزنز ہیں اسے ہم بائر ریمورس کہتے ہیں. ای بے بھی اسے بائر ریمورس کہتا ہے. اور بائر ریمورس کے سچویشن میں جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر سیلر جو ہے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ریٹرن شپنگ پے کرے. سیلر کے اوپر رسپانسبلٹی یہ لازمی ہے کہ وہ ریٹرن ایکسیپٹ کرے, لیکن ری اسٹاکنگ فیس جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے, ریٹرن شپنگ فیس جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے. بائر آپ سے زبردستی اس صورت میں نہیں کر سکتا. ری اسٹاکنگ فیس وہ ہوتی ہے کہ جو ہم سمپلی پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی جب یہ ہم آئٹم واپس ایکسیپٹ کریں گے اور شیلف میں رکھیں گے تو ہم اس کی ایک ری اسٹاکنگ فیس چارج کریں گے, جو کہ میکسیمم 20% ہو سکتی ہے. 10%, 15%, 10%, 15% اور 20%, یہ آپ میکسیمم ری اسٹاکنگ فیس ای بے پر چارج کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ چارج نہیں کر سکتے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بائر ریٹرن اوپن کر رہا ہے تو اس کا ریزن اس نے کیا سلیکٹ کر رکھا ہے. ریزن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ اس کے بہاف پر آپ جو ہے وہ اسے کر پائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈزنٹ فٹ کا ایرر ہے یا چینج مائی مائنڈ کا ایرر ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس سے ریٹرن شپنگ فیس چارج کر سکتے ہیں یا ری اسٹاکنگ فیس چارج کر سکتے ہیں. تو کہ جو کہ آپ کو فائدہ یہ دیتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب آپ ریٹرن ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو بعض اوقات ریٹرن ایکسیپٹ کرتے وقت آپ کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کمپیئرنگ ٹو واٹ یو میڈ ایز اے پروفٹ آن دس سیل. تو اگر فار ایگزامپل بعض اوقات کوئی آئٹم ہے $50 کی ہے, آپ نے بیچی, آپ نے پروفٹ اس کے اوپر کمپٹیشن کی وجہ سے شاید $3 ہی بنایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن بائر نے ریٹرن کی اپنے بائر ریمورس کے ریزن کے بہاف پہ ریٹرن کر دی اس آئٹم کو کہ جی میں نے آئی چینج مائی مائنڈ. اب اس میں آپ نے ریٹرن شپنگ چارج کر لی یا پھر آپ نے ریٹرن شپنگ چارج نہ کی, آپ نے سمپلی 20% ری اسٹاکنگ فی چارج کر لی. تو 20% ری اسٹاکنگ فی آپ سے امیزون یا ویئر ہاؤس سپلائر جو ہے وہ چارج نہیں کر رہا ری اسٹاکنگ فی. فار ایگزامپل والمارٹ اور امیزون وغیرہ چارج نہیں کرتے ری اسٹاکنگ فی آپ سے. تو اس سچویشن کے اندر آپ جو ہے وہ 20% ری اسٹاکنگ فی کا مطلب ہو گیا $50 کی آئٹم تھی تو آپ کو $10 جو ہے وہ وہاں پر پیور پروفٹ آپ کو مل گیا. اب اس میں ای بے کی فیس شامل ہوگی لیکن وہ وہی $1-1.5 جو کے قریب ہوگی. باقی ایٹ لیسٹ آپ $8-8.5 آپ نے وہاں پر پروفٹ بنا لیا. تو یہ زیادہ آپ کو پروفٹ دے جاتا ہے کمپیئرنگ ٹو دا اوریجنل سیل سم ٹائمس.
ٹھیک ہے, ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا, سم ٹائمس. تو یہ ایک اس میں سچویشن ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ای بے پر ریٹرن پالیسی کیسے بنانی ہے یا کیسے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. آپ کے پاس یہ بزنس پالیسیز کا ایک سیکشن ہوتا ہے آپ کے ای بے اکاؤنٹ میں. آپ سیل کے پیج سے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں بزنس پالیسیز میں, اور یہاں پر آپ کو تمام پالیسیز دکھا رہا ہوگا. اس وقت میں نے ریٹرن سلیکٹ کر رکھا ہے, اس لیے صرف ریٹرنس شو کر رہا ہے. تو اگر نیو پالیسی آپ کو بنانی ہے تو کریٹ پالیسی, ریٹرن پہ آپ کلک کریں, اور یہاں پر یہ آپ سے پالیسی کا نام پوچھے گا. پہلے تو جو بھی آپ نے پالیسی کا نام دینا ہے, میں زیادہ تر لکھتا ہوں کبھی ڈیفالٹ, جو بھی ہم نے آگے نام رکھنا ہے. اور ڈیفالٹ اگر سیٹ ایز ڈیفالٹ آپ نے چیک لگا دیا ہے تو پھر کوئی بھی لسٹنگ جب آپ بنا رہے ہوں گے اس میں یہی پالیسی, ریٹرن پالیسی بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہو جائے گی. اور بعض اوقات تب کا آپ جو ہے وہ کبھی ٹولس یوز کریں گے, جو لسٹنگ کے ٹولس ہوں گے, وہاں پر بھی ڈیفالٹ کے طور پہ یہی پالیسی چلی جائے گی اگر وہاں پر پہلے سے آپ نے سلیکٹ نہیں کر رکھی ہے, یا بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کرنا, تو اس صورت میں. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن سیلف ایکسپلینیٹری ہے, آپ کے اپنے ریفرنس کے لیے ہے. یہ پالیسی نیم اور ڈسکرپشن یہ بائر کو نظر نہیں آتا کچھ بھی, یہ صرف آپ کے اپنے لیے ہے. اچھا, اب یہاں پہ ڈومیسٹک ریٹرنس ایکسیپٹڈ آپ نے لکھا ہے, سلیکٹ کر لیا آپ نے. کتنے دن آپ نے دینا ہے, 14, 30 یا 60 ڈیز, میکسیمم 60 ڈیز تک آپ جا سکتے ہیں. اب ریٹرن شپنگ ول بی پیڈ بائی بائر. اب یہاں ہم نے بائر سلیکٹ کر رکھا ہے, لیکن یہ بائر سلیکٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسی وقت بائر پے کرے گا جب بائر ریمورس ہے. اگر یہ ڈیمیج ڈیفیکٹیو آئٹم میں گیا ہے تو پھر وہ بائر پے نہیں کرے گا, ایون دو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر رکھا ہے. اب آپ ریپلیسمنٹ اور ایکسچینج اگر آفر کرتے ہیں تو آپ اس پہ چیک لگا دیں, اگر نہیں کرتے تو ای بے جو ہے وہ بائر کو بھی اور آپ کو بھی یہی بیسکلی ازمپشن دے گا کہ جب آئٹم ریٹرن ہو جائے گا تو آپ ریفنڈ کریں گے, پھر اس میں ایکسچینج کا آپشن نہیں آتا. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریٹرنس ایکسیپٹڈ. اب آپ نے اگر انٹرنیشنل بھیجی ہے آئٹم, باہر بھیجی آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, تو اب وہاں سے ایکسیپٹ کریں گے تو اس کی پالیسی بھی آپ کو سیٹ کرنی ہے. کون پے کرے گا, ریپلیسمنٹ سیم چیز ہے. تو نارملی ہم ریٹرنس انٹرنیشنل پہ ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے. میں تو خیر انٹرنیشنل شپنگ صرف اور صرف گلوبل شپنگ پروگرام کے تھرو کرتا ہوں, ادروائز میں نہیں کرتا. جب یہ انفارمیشن آپ سبمٹ کر دیں, اپڈیٹ کر دیں پوری, تو سبمٹ اور سیو پہ کلک کر دیجیے گا, تو یہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امیزون پہ فار ایگزامپل آپ نے ایک آئٹم پرچیز کر کے ای بے کے کسٹمر کو سینڈ کی تھی, اب وہ ریٹرن کرنی ہے. اور ریزنس ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آپشن ہمارے پاس ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ امیزون سے ہم نے یہ آئٹم پرچیز کر کے بھیجی تھی کسٹمر کو, اور یہاں پر میرے پاس آپشن آ رہا ہے یہ ریٹرن آئٹمس کا. اس پہ میں جب کلک کروں گا تو یہ ہمیں آپشن دے دے گا. تو اب یہ پوچھتا ہے آپ سے کہ وائی آر یو ریٹرننگ دس آئٹم. تو آپشنس یہاں پر آ رہے ہیں, باٹ بائی مسٹیک, بیٹر پرائس اویلیبل. ان سچویشن, اس میں بھی وہی سچویشن ہے جیسے ای بے پر ہم نے سن لی کہ بائر ریمورس ہوگا تو امیزون بھی آپ سے شپنگ چارج کرے گا. اب موسٹ آف دا کیسز جو سیلرز ہوتے ہیں, جو ری سیلرز ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ شپنگ تو نہیں دیں گے ایون دو بائر ریمورس کا کیس ہے. تو اس میں ہم کیا سلیکٹ کر لیتے ہیں, کچھ ایسے آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں, مسنگ اور بروکن پارٹ سے آئٹم ڈرائیو ٹو لیٹ, یا پروڈکٹ ڈیمیج, شپنگ باکسز اوکے, اور اس طرح کے آپشنز ہیں, رانگ آئٹم واز سینڈ. تو آپ کوئی بھی آپشن اس طرح کے سلیکٹ کر لیں تو اس میں آپ سے امیزون جو ہے وہ ریٹرن شپنگ چارج نہیں کرے گا. تو اب یہاں پہ کلر واز رانگ فار ایگزامپل میں نے لکھ دیا, البتہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. اب کنٹینیو آپ کریں گے تو نیکسٹ آپشن پہ آپ سے پوچھ رہا ہے مجھے کہ یہ جی ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے ونس آئٹم, اوریجنل آئٹم جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا. تو آپ جب کنٹینیو کریں گے تو نیکسٹ پیج کے اوپر یہ آپ کو, اب یہاں پر کچھ سچویشنز آتی ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ یہاں پر بھی مل سکے. وہ یہ ہوتی ہے کہ یو پی ایس اسٹور کا ایک آپشن, خیر یہ تو ہم نے سلیکٹ کر رکھا ہے, یو پی ایس ڈراپ آف آپ کا کسٹمر کرے گا. تب آپ جب آپ یو پی ایس ڈراپ آف سلیکٹ کریں گے تو یہ امیزون آپ کو لیبل پرووائڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اس سچویشن میں آپ سلیکٹ کریں گے جب واقعی میں ایشو سیلر کی طرف سے ہے, یعنی کہ آئٹم ڈیفیکٹیو ہے, ڈیمیج ہے,
تو یہ آپشن آپ بالکل سلیکٹ کریں گے اور آپ کو ریٹرن لیبل مل جائے گا امیزون کی طرف سے. وہی ریٹرن لیبل آپ نے ای بے کے اوپر جو ہے جا کے اپنے بائر کے ریٹرن کیس میں اوپن کر جو اس نے کر رکھا ہے اس میں سمپلی آپ آتھورائز کریں گے اور اسے یہ ریٹرن لیبل اپلوڈ کروا دیں گے. وہاں پر ٹریکنگ نمبر پوچھے گا آپ سے, آپ نے وہ ٹریکنگ نمبر دے دینا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے. تو ای بے جو ہے وہ ریٹرن بائر کو بتا دے گا کہ ریٹرن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے سیلر کی طرف سے اور یہ لیبل دیا گیا ہے, آپ یہ ٹریکنگ ریٹرن لیبل یوز کریں اور آئٹم کو ریٹرن کر دیں. تو یہ سمپل سا پروسیس ہے جو کہ ہو جائے گا. اب ایک اور سچویشن آتی ہے جب بائر ریمورس کا کیس ہے. تو بائر نے کہا چینج مائی مائنڈ یا نو لانگر نیڈیڈ یا ڈزنٹ فٹ. اس سچویشن میں آپ بائر کو ریٹرن شپنگ فیس چارج کر سکتے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ای بے آپ کو یہ اپرچونیٹی نہیں دیتا کہ آپ ریٹرن شپنگ فیس چارج کریں, کیونکہ ایسی سچویشن میں ای بے آٹومیٹکلی وہ ریٹرن اپروو کر دیتا ہے اور آپ سے صرف یہ کہتا ہے کہ اپنا آر ایم اے دیں, اور وہ آر ایم اے آپ کو انیبل کرنا پڑتا ہے. وہ میں سیٹنگس آپ کو بتا دوں گا اس کی بھی. تو آر ایم اے دیں, آر ایم اے وہی ہے ریٹرن مرچنڈائز آتھورائزیشن. آپ آر ایم اے دیں اور ایڈریس کنفرم کریں اور ای بے بائر کو لیبل خود دے گا. اب اس سچویشن میں ای بے بائر کو لیبل جو دے گا وہ بائر سے ڈائریکٹ خود ہی چارج کرے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آئٹم کتنے کی ہے, وہ ای بے جو لیبل دے رہا ہے وہ آئٹم کے سائز اور ویٹ کے حساب سے جو بھی لیبل ان کو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور بائر کو چارج کرتا ہے. تو اس صورت میں آپ کا کوئی ریٹرن شپنگ سے فائدہ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ آپ ری اسٹاکنگ فیس چارج کر سکتے ہیں. تو اگر ری اسٹاکنگ فیس کے علاوہ بھی آپ کو اگر تھوڑا سا ایڈیشنل بینیفٹ یہاں پر چاہیے تو آپ کیا کریں گے, آئل شپ اینڈ پے سلیکٹ کر لیں گے امیزون میں. اب آئل شپ اور اینڈ پے میں کیا آتا ہے کہ امیزون کہتا ہے کہ وی ول ریفنڈ اپ ٹو $3.99 ان ریٹرن شپنگ کاسٹ. تو یہاں پر ایک اچھی بات ہو جاتی ہے کہ امیزون آپ کو آر ایم اے دیتا ہے خود, وہ آر ایم اے آپ کو بائر کو دینا ہے اور امیزون آپ کو $4 جو ہے وہ ریٹرن شپنگ کے دے گا, جو کہ آپ کو بائر تو کیونکہ خود پے کر رہا ہے نا, کیونکہ لیبل کی فیس ای بے چارج کر رہا ہے اس لیے. تو یہاں پر $4 جو آپ کو مل رہے ہیں وہ ریفنڈ میں امیزون کی طرف سے مل رہے ہیں, وہ آپ کا ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. اب اگین آئٹم کتنے کی ہے ڈزنٹ میٹر, امیزون آپ کو اپ ٹو $4 یا $3.99 جو ہے وہ پے کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک اچھا بینیفٹ یہاں پر ایڈیشنل مل جاتا ہے پروفٹ ایڈ اپ کرنے کا. ٹھیک ہے, جب آپ اسے کنفرم کریں گے, اب میں کنفرم ابھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ریٹرن نہیں ہو رہی آئٹم, تو جب آپ اسے کنفرم کریں گے تو نیکسٹ اسکرین کے اوپر آپ کو وہ ایک لیبل دے گا جو کہ ایڈریس ہوگا اس کے اندر اور آر ایم اے ہوگا. وہ آر ایم اے آپ نے اٹھا کے وہاں پہ دینا ہے اور ایڈریس کی جب ای بے آپ سے جو ایڈریس امیزون نے آپ کو دیا ہے وہ ایڈریس آپ کو ای بے پر دینا ہوگا. اب ای بے پر جب آپ ایڈریس کنفرمیشن جو مانگ رہا ہوگا جس اسکرین پہ, وہ اسکرین انفارچونیٹلی میرے پاس ابھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ریٹرنس اوپن نہیں ہے ابھی. تو جو اسکرین سمپل آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہوگا وہاں ڈراپ ڈاؤن آتا ہے, اس میں جو بھی آپ کے ایڈیشنل ایڈریسز آ رہے ہیں وہ سارے اس میں ہوں گے اور اس میں آپشن آ رہا ہوگا کہ ایڈ نیو ایڈریس. اگر آپ نے پہلے سے ایڈریس ایڈ نہیں کر رکھا تو آپ امیزون کا یہ ایڈریس وہاں پر ایڈ کر دیں. بڑا سمپل سا آپشن ہے, نیکسٹ اسکرین پہ ایڈریس مانگے گا, ایڈریس دے دیں اور سمپل ایڈ اپروو کریں, آئی مین سبمٹ کریں اور دیٹس اٹ. آر ایم اے ڈالیں گے, دیٹس اٹ, اور وہ نیکسٹ اسکرین کے پر کنفرمیشن آپ کی ہو جائے گی کہ جی یہ بائر نے ریٹرن جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ریٹرن ایکسیپٹ کر لی ہے اور بائر جو ہے وہ ریٹرن بھیج دے گا. اب ای بے بائر کے پاس جائے گا اور بائر کو بولے گا جی یہ ایڈریس ہے, یہ آر ایم اے نمبر ہے اور یہ ریٹرن لیبل وہ ای بے نے جو خود دینا ہے وہ دے گا, اور جو بھی شپنگ ریٹرن شپنگ کی کاسٹ ہے وہ ای بے بائر کو دکھا رہا ہوگا کہ میں اتنی چارج کروں گا. اب بائر کے اوپر میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بائر چاہے تو ایکسیپٹ کر لے, آئی مین ریٹرن کر دے اس کو یوز کر کے. اب بعض اوقات چھوٹی سی آئٹمز ہوتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بائر سوچتے ہیں یار $15-20 کی ہے ٹھیک ہے, اور ریٹرن شپنگ جو ہے وہ $8-10 مانگ رہا ہے, ری اسٹاکنگ فیس بھی دینی پڑے گی, میں ریٹرن ہی نہیں کرتا, رہنے دیتے ہیں. بعض اوقات بڑی آئٹمز ہوتی ہیں $50-100 کے آس پاس کی ہوتی ہیں, تو بائر جو ہے وہ ریٹرن پھر بھی کر دیتا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کا اس میں نقصان نہیں ہے, آپ کا اس میں بینیفٹ ہی ہے کیونکہ آپ ری اسٹاکنگ فیس بھی چارج کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ریٹرن شپنگ بھی مل رہی ہے. اگر آپ ری اسٹاکنگ فیس آپ نے انیبل کر رکھی ہے تو ری اسٹاکنگ فیس اگر آپ انیبل نہیں کرتے ہیں تو آپ نہیں چارج کر سکتے. تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے ریٹرن پالیسی جو میں نے پہلے سمجھائی ہے اس میں آپ نے ریٹرن شپنگ کے ساتھ ساتھ ری اسٹاکنگ فیس بھی ڈیفائن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی.